آداب عرض ہے. میرا نام شاہد ہے اور میں اردو شاہکار ویب سائٹ چلاتا ہوں. اگر آپ اردو شاہکار سے فیملیئر نہیں ہیں تو دیر از اے شارٹ انٹروڈکشن ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو. تو چلیے اب سنتے ہیں پنڈت برج نارائن چکبست کو. یہ 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، لیکن بچپن میں لکھنؤ آ گئے اور وہیں پہ ان کی تعلیم ہوئی. بڑے ہوئے لائر تھے، وہیں پہ پریکٹس کرتے تھے. یہ پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو تھے اور کشمیر بہت جاتے تھے، کشمیری پنڈت. اور وہاں پہ انہوں نے بالکل سیکولر بیسس پہ ایک ینگ مینس ایسوسیشن قائم کیا تھا. اور یہ مرقع عبرت ایک بڑی لمبی نظم یا چھوٹی بکلیٹ کہیے، وہ انہوں نے لکھی تھی. یہ ینگ لوگوں کے لیے لیسنس کے لیے، عبرت کے لیے کہ بھائی کیا سیکھنا ہے. تو یہ پوری البم ہے سمجھیے، مرقع عبرت، اور یہ بڑا لمبا ہے. تو اس کو 8 سیکشنز میں میں اردو شاہکار پہ پوسٹ کر رہا ہوں، وہ دیکھیے. لیکن اب جو ہے تمہید میں سے یعنی پریفیس یا فورورڈ میں سے 4 بند سنیں گے اور ڈسکس کریں گے. تو پہلے میں یہ 4 بند آپ کو بغیر انٹرپشن کے پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس میں جس کو بھی دلچسپی رہی وہ آگے بڑھاتے رہیں تو اس کا ڈسکشن ملے گا. اور اس کے علاوہ اگر پڑھنا ہے تو وہ اردو شاہکار میں موجود ہے. تو چلیے اب سنتے ہیں. ہاں نور ازل جلوہ گفتار دکھا دے، ہاں شمع زباں مطلع انوار دکھا دے، ہاں طبع رواں قلزم زخار دکھا دے، ہاں رنگ سخن گلشن بے خار دکھا دے، گلزار معانی کا مہکتا نظر آئے، طوطی چمنستاں میں چہکتا نظر آئے. ہو حسن بیاں میں چمنستاں کا تجمل، ہر نقطہ رنگین نظر آئے صفت گل، ہر معنی پیچیدہ بنے طرہ سنبل، عاشق ہوں سخن پر جو سنے صورت بلبل، جو شعر ہو طوبیٰ کا وہ ثانی نظر آئے، کوثر کی طبیعت میں روانی نظر آئے. ہاں طبع رسا خاطر احباب ہے منظور، بس شرم کا برقع رخ معنی سے ہو اب دور، دکھلا دے سرے بزم تجلی سرے طور، غش صورت موسیٰ ہوں جو سن پائیں یہ مذکور، منکر جو ہیں فرعون صفت اعجاز سخن کے، ہوں آج وہ قائل میرے انداز سخن کے. عالم سے جدا ہے میری تقریر کا عالم، بدبینوں پہ حیرت سے ہے تصویر کا عالم، رنگی سخنی سے ہے یہ تحریر کا عالم، ہر صفحے پہ ہے گلشن کشمیر کا عالم، کیفیت گلزار سمائی ہے نظر میں، اس خطہ دلکش کا ہے سودا میرے سر میں. تو چلیے کیا خوبصورت بند ہیں، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہاں نور ازل جلوہ گفتار دکھا دے، یعنی ایٹرنل لائٹ، نور ازل، جلوہ گفتار، ان کی
بولی کی، ان کی گفتار کی، ان کی ورس کی، ان کے ریسیٹیشن کی خوبصورتی یہ دکھا دے. تو ہی از کالنگ اپون گاڈ ٹو ہیلپ ہم شو دس. ہاں شمع زباں مطلع انوار دکھا دے. تو مطلع انوار سورج نکلنے کی، یعنی ریز آف لائٹ رائز ہو رہے ہیں، ڈان ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے آف کورس دس از دی ڈان آف نالج، لائٹ آف نالج. اور شمع زباں، تو یہ اکثر جو ہے زباں کو اس کی شیپ کی وجہ سے کینڈل فلیم کی تشبیہ دی جاتی ہے، اور اس کے رنگ کی وجہ سے بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان کو وہ شمع ہے اور روشنی پھیلاتی ہے اور مطلع انوار دکھا رہی ہے. ہاں طبع رواں قلزم زخار دکھا دے. تو یہ اسٹارمی اوشن، قلزم زخار، اور یہ طبع رواں جو ہے یہ فلوئنگ ان کی طبیعت یا ان کا کیریکٹر. اور تو اس کا وہ ایک جگہ رکنے والا نہیں ہے، بڑا ڈائنامک کیریکٹر ہے. اور تو یہ جو ہے ایک اسٹارمی اوشن دکھا دے گا، یعنی فل آف پیشن اینڈ مینی آئیڈیاز ون آفٹر دی ادر. ہاں رنگ سخن گلشن بے خار دکھا دے. تو یہ دا اسٹائل آف ورسیفیکیشن، دا اسٹائل آف ہز پوئٹری، رنگ سخن گلشن بے خار، انہیں بغیر تھونس کا گلشن، انہیں اس میں کوئی خامی نہ ہو، ہر ایک چیز خوبصورت اور چبھنے والی نہ ہو. تو گلزار معانی کا مہکتا نظر آئے، توتی چمنستان میں چہکتا نظر آئے. تو دا گارڈن آف میننگ، اس کی فریگرنس پھیلے ہر طرف، اور پیرٹ توتی چمنستان میں چہکے، یہ سب کچھ منظر دیکھ کے اور اس کی فریگرنس کی وجہ سے. تو چلیے اب سنیں. ہو حسن بیاں میں چمنستان کا تجمل، انہیں اپنی بیوٹی آف بیان میں، حسن بیان میں چمنستان کا تجمل، جمال، گلوری، بیوٹی ظاہر ہو، اور ہر نقطۂ رنگین نظر آئے صفت گل. تو ہی از گوئنگ ٹو میک فائن پوائنٹس، رنگین، کئی سٹائل کے، کئی میننگز کے پوائنٹس بنائیں گے، اور وہ دکھے صفت گل with the characteristics of the rose, with its fragrance, beauty and color. ہر معنی پیچیدہ بنے ترے سنبل. تو سنبل جو ہوتی وہ ٹال فریگرنٹ گراس ہوتی ہے ایک وضع کی، اور اس کے اوپر ایک کراؤن لائک فلاور ہے، ترے سنبل. تو ہر معنی جو کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے، وہ جو ہے بیکمس دا کراؤننگ گلوری آف ہز شعر. عاشق ہوں سخن پر جو سنے صورت بلبل. تو جو کوئی بھی سن لیں وہ بلبل کی آواز جیسا سن کے عاشق ہو جاتے ہیں، ویسا عاشق ہو جائیں. جو شعر ہو طوبا کا وہ ثانی نظر آئے. انہیں طوبا از اے لیجنڈری ٹری ان ہیون، اور اس پہ انلمیٹڈ نمبر آف فروٹس اور ہر وضع کے فروٹ گرو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا شعر جو ہے اٹ بیکمس لائک این ایگزامپل آف طوبا، اینڈ اٹ ییلڈز فروٹ انلمیٹڈ، اور کئی ورائٹی کے فروٹ ملیں گے ان کے اشعار میں. اور کوثر کی طبیعت میں روانی نظر آئے،
in the طبیعت of the شعر, in the characteristic, in the mood of the شعر, کوثر کی روانی, کوثر کا بہنا, کوثر جو ہے وہ ندی ہے ہیون میں, تو ڈیوائن فلو ان کی شاعری میں ہو. تو چلیے پھر سنتے ہیں. ہاں طب رسا خاطر احباب ہے منظور. تو what he wants is for his friends احباب to consider his شاعری. طب رسا is ان کی طبیعت, ان کی خود کی فطرت جو بڑی آگے پہنچنے والی ہے. We can reach far to bring meaning. تو یہ اپنے احباب سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو اور سوچو اور اس کی خاطر کرو. بس شرم کا برقع رخ معنی سے ہو اب دور. تو اب معنی ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں, برقعے میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور اس کو اٹھا دیں گے. تو دکھلا دے سرے بزم تجلی سرے طور. تو کھلی بزم میں یہ دکھلانے والے ہیں دا بریلینس آف دی ٹاپ آف دی ماؤنٹ طور. تو یہ ماؤنٹ طور پہ یہ ہوا تھا کہ موسیٰ گئے تھے اور ہی آسکڈ ٹو سی گاڈ, اور ان کو آواز آئی کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی می. تو بہت انسسٹ کرے تو ایک فلیش آف لائٹننگ ہوئی. تو یہ اس فلیش آف لائٹننگ, ڈیوائن لائٹننگ کو اپنے اشعار کے معنی سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہ دکھا دے برقع اٹھا کے سرے بزم, کھلی بزم میں طور کی تجلی, ڈیوائن بریلینس. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ غش صورت موسیٰ ہوں جو سن پائیں یہ مذکور. تو موسیٰ بھی جب گئے تھے, جب یہ فلیش آف لائٹننگ ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے. ہی couldn't bear it. تو بولے کہ یہ بھی سننے والے اور یہ بھی ذکر سننے والے مذکور وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. بولے تو منکر جو ہیں فرعون صفت اعجاز سخن کے, انہیں اعجاز سخن the miracle of his words, اور وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں جیسا کہ فرعون نے موسیٰ کے الفاظ کا انکار کیا تھا. وہ جو ہیں وہ آج قائل ہو جائیں, ہوں آج وہ قائل میرے انداز سخن کے. تو عالم سے جدا ہے میری تقریر کا عالم. The condition of my words, my speech is different from that of the world. عالم سے جدا ہے, اور بدبینوں پہ حیرت سے ہے تصویر کا عالم. جو بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی اتنے امیزڈ ہیں کہ they are stunned like a picture. تصویر کے عالم میں ہیں, they are not moving around. اور ہر صفحے پہ ہے گلشن کشمیر کا عالم. ایوری پیج از لائک دا گارڈن آف کشمیر. یہ کشمیری پنڈت تھے اور یہ کشمیر میں پہلی بار انہوں نے لکھا تھا. اور کیفیت گلزار سمائی ہے نظر میں, اس خطۂ دلکش کا ہے سودا میرے سر میں. خطۂ دلکش یعنی بیوٹیفل ریجن, تو بیوٹیفل ریجن آف کشمیر, اور اسی کا سودا ہے میرے دل میں. دس از واٹ آئی وانٹ, دس از واٹ آئی ڈیزائر. اور کیفیت گلزار سمائی ہے نظر میں, تو ان کی نظر میں جو ہے یہی گارڈن ہے کشمیر کا, وہ سمایا ہوا ہے. تو خیر آپ یہ اس کا باقی کا پورا جو ہے وہ اردو شاہکار میں پڑھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار وزٹنگ اردو شاہکار یوٹیوب چینل. آپ کو کئی اور غزل نظم مل جائیں گے اردو شاہکار.com پہ, اردو دیوناگری اور رومن اسکرپٹ میں. پھر رومن اسکرپٹ کے ٹیب میں ورڈ میننگز, ڈسکشن, میٹافرز, نوانسز, ہڈن اینڈ ملٹیپل میننگز, کئی چیزیں لکھی ہیں.
جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ صاف ریسیٹیشن ہے، اور اگر پروفیشنل میوزیشین کوئی اس کو سنگ کیا ہے تو وہ اویلیبل ہے، تو آپ سنتے سنتے ساتھ ساتھ اسکرول ڈاؤن کر کے پڑھ سکتے ہیں. پھر تھیم انڈیکس میں چیزیں کلیکٹڈ ہیں بائی تھیم. یوم مزدور، مے ڈے، غالب نقش قدم یعنی غالب کی زمین میں جو لوگوں نے لکھا ہے، کعبہ کاشیز، کراس ریلیجیس کمپوزیشنز آف مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جین اور کئی اور تھیمز ہیں. ریفرین انڈیکس میں غزل از گروپڈ بائی ردیف. پھر کنٹریبیوشن آف نان مسلم شعراء از ریکگنائزڈ with an index for non-Muslim poets. تو اردو شاہکار یا اردو شاہکار.com یا اردو شاہکار.org کوئی بھی جا سکتے ہیں آپ. تھینک یو فار وزٹنگ.